بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم۔ ایف اے پارٹ 2 انٹرمیڈیٹ، ایف اے، ایف ایس سی، آئی کام، آئی سی ایس پارٹ 2 انگلش۔ شارٹ سٹوریز، سٹوری نمبر 4، اینڈ آف ٹرم، TERM۔ ٹرم کا مطلب تعلیمی سال، اینڈ آف ٹرم کا مطلب تعلیمی سال کا خاتمہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کا مختصر الفاظ میں اردو میں خلاصہ اور پھر اس کے کویسچن آنسرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس خود بخود مزید انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آتی رہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے اس کی سمری۔ اس کو ڈیوڈ ڈیچز نے لکھا اور اس مضمون میں مصنف اسکول اور یونیورسٹی میں گزرے ہوئے دنوں کی یادوں کو بیان کرتا ہے۔ مصنف اسکول کی زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ اچھے تاثرات نہیں رکھتا۔ اس کے خیال میں اسکول کی زندگی اس کے لیے بور اور بیزار کن تھی۔ اسکول کا کام اکتا دینے والا ہوتا، لڑکوں میں پڑھائی کا بے حد مقابلہ ہوتا۔ اسکول کا کام اس کے ذہن پر بوجھ بنا رہتا۔ وہ جمعہ کے دن بہت خوش ہوتا تھا کیونکہ جمعہ کے بعد وہ 2 چھٹیوں سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ یونیورسٹی کی زندگی زیادہ آزادی کی زندگی تھی، یہاں پر پڑھائی کے لیے کم وقت دینا پڑتا تھا۔ اسکول میں وہ ہمیشہ چھٹیوں کا بے صبری سے انتظار کرتا۔ بعض اوقات غیر متوقع طور پر اسکول اپنے باقاعدہ وقت سے پہلے بند ہو جاتا، یہ اس کے لیے نہایت خوشگوار موقع ہوتا۔ وہ کرسمس اور ایسٹر کی چھٹیوں کا بے تابی سے انتظار کرتا، لیکن افسوس ان چھٹیوں کو 3 ہفتوں سے کم کر کے 10 دن تک کر دیا گیا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں اس کے لیے طویل اور مستقل آرام لے کر آتیں۔ اسکول کے زمانے میں اسے یاد تھا کہ اس کی کوئی خواہش بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ بچپن میں اس نے 3 پہیوں والی سائیکل خریدنے کی کوشش کی، لیکن اس کے والدین غریب تھے، اس لیے وہ اس کے لیے یہ سائیکل نہ خرید سکے۔ بعد ازاں اس نے یہ بائیسیکل خریدنے کی کوشش کی، وہ بھی غربت کی بنا پر پوری نہ ہوئی۔ وہ مٹھائی کی دکان کے سامنے کھڑا ہو کر ناکام واپس گھر آ جاتا تھا اور اسی طرح وہ اپنی آئس کریم کھانے کی خواہش کو بھی پوری نہ کر سکا۔ البتہ 2 ماہ کی چھٹیوں کی خواہش ایک ایسی خواہش تھی جس سے وہ ہمیشہ پوری کر لیتا تھا۔ جی اسٹوڈنٹس، ابھی ہم اینڈ آف ٹرم جو کہ ڈیوڈ ڈیچز نے لکھا، اس کے کویسچن آنسرز کو پڑھیں گے۔ اس کا فرسٹ کویسچن ہے، What was Dech's attitude towards the week؟ ایٹیچیوڈ کہتے ہیں رویہ کو۔ ڈیچز کا ہفتے کی طرف رویہ کیسا تھا؟ ویک اینڈ یعنی کہ ہفتہ واری چھٹی، یہاں اس سے مراد سیٹرڈے سنڈے ہے۔ ڈیچز کا اپنی ہفتہ واری چھٹی کے بارے میں کیسا رویہ اور سوچ تھی؟ ایز اے اسکول بوائے، ایک اسکول کے لڑکے کی حیثیت سے۔ وائی ڈیڈ ہی لانگ فار اٹ؟ لانگ فار جب یہ دونوں ورڈ اکٹھے آئیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا۔ وہ اس کی خواہش کیوں کرتا تھا؟ ایز اے اسکول بوائے، ایک اسکول بوائے ہوتے ہوئے، ہی فیلٹ جوائے، وہ خوشی محسوس کرتا تھا۔ ایٹ دا ارائیول آف ویکینڈ، ویکینڈ کے آنے پر۔ ہی واکڈ ہوم لائک این اسکیپڈ پرزنر، وہ اپنے گھر کی طرف ایسے جاتا تھا جیسے اسکیپڈ پرزنر جاتا ہے، یعنی فرار ہوا قیدی، ایک مفرور قیدی کی طرف اپنے گھر کی طرف جاتا تھا۔ ہی لانگ فار اٹ، وہ اس کی خواہش کرتا تھا۔ ٹو گیٹ ریڈ آف، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ ڈیلی برڈن آف اسکول، اسکول کے روزانہ بوجھ سے۔ مطلب وہ ویکینڈ کے لیے اس لیے خواہش کرتا تھا تاکہ اسکول میں جو روزانہ کا برڈن ہوتا تھا اس سے اس کو چھٹکارا مل جاتا تھا۔ کویسچن نمبر 2، What was his general view
اس کا عمومی نظریہ کیا تھا آف اسکول لائف کے لیے اس کا عمومی نظریہ کیا تھا؟ ہی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ، وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اینڈ آفن انجوائڈ، اور وہ اکثر انجوائے کرتا تھا، دا ایکچوئل کلاس روم ورک، جو کلاس روم میں اصل میں جو کام ملتا تھا وہ اس کو انجوائے کرتا تھا. اسکول لائف واز فل آف لیبر. اب یہ وہ مسئلہ ہے جس سے یہ بھاگتا تھا. جی اسٹوڈنٹس، اسکول لائف کیسی تھی اس کے لیے؟ لیبر سے بھری ہوئی تھی، یعنی کہ کام، شدید کام، اینڈ ٹف کمپٹیشنس، اور سخت قسم کے مقابلے. دو چیزیں تھیں اسکول میں اس کے لیے، ایک لیبر اینڈ سیکنڈ ٹف کمپٹیشن. ٹیچرز گیو دیم اے لاٹ آف ہوم ورک، ٹیچرز انہیں بہت زیادہ ہوم ورک دیتے تھے. دس ڈیلی گرائنڈ آف اسکول، یہ جو روز کا گرائنڈ کہتے ہیں پسنا کسی، یہ گرائنڈر آپ نے سنا ہوگا ہے، اسی سے ہے نا، گرائنڈ کہتے ہیں پیسا جانا کسی چیز میں. یہ جو روز کا شدید کام تھا، یہ جو اسکول کا گرائنڈ تھا، میڈ ہم اسے بنا دیتا تھا لانگ فار ہالیڈیز، چھٹیوں کا شوقین. یہ جو اسکول میں اتنا زیادہ ورک ہوتا تھا نا جی اسٹوڈنٹس، یہ اسے کیا بنا دیتا تھا؟ چھٹیوں کا شوقین بنا دیتا تھا. کویسچن نمبر 3، ہی لائکڈ ہالیڈیز فار دیئر فریڈم، وہ چھٹیوں کو پسند کرتا تھا ان کی آزادی کی وجہ سے. فریڈم فرام وٹ، کس چیز سے آزادی؟ ہی لائکڈ ہالیڈیز فار دیئر فریڈم، وہ چھٹیوں کو پسند کرتا تھا آزادی کی وجہ سے. فریڈم فرام ویکنگ اپ ارلی ان دا مارننگ، صبح جلدی اٹھنے کی آزادی. آپ کو پتہ ہے جس ایج میں ابھی آپ ہیں نا، آپ کو بھی عادت ہے صبح جلدی اٹھنے کی عادت نہیں ہے، آپ صبح دیر سے اٹھتے ہیں، اور آپ کو یہ عادت اپنی ختم کرنی پڑے گی. دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں یاد رکھیے گا وہ ہمیشہ صبح جلدی اٹھتے ہیں. آپ ان کی کامن روٹین دیکھیں گے. اسی طرح اگر مذہب کی آپ بات کریں تو آپ اپنے مذہب میں آپ دیکھیں اسلام میں کہ صبح کی نماز اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ آپ جلدی بستر کو چھوڑ دیں اور اپنی روٹین کی طرف آ جائیں. ڈیوڈ ڈیچز کے اندر یہ روٹین جو تھی وہ یہی تھی جیسے آپ لوگوں میں بھی ہے، میرا مطلب ہے دیر سے اٹھنے کی. تو پھر جب چھٹی ہوتی تھی تو اس کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ایسی کوئی مسئلہ تو ہے نہیں کہ اسکول جانا ہے. تو اس لائن میں اس نے فریڈم فرام ویکنگ اپ ارلی ان دا مارننگ، صبح جلدی اٹھنے سے آزادی کا مطلب ہے صبح جلدی نہ اٹھنا. فرام لارج نمبر آف کلاسز، لمبی کلاسز سے آزادی. اینڈ فرام گرائنڈ آف روٹین اسکول ورک، اور ایک روٹین اسکول ورک کا جو گرائنڈ ہے، ایک جو کام ہے شدید، اس سے آزادی. کویسچن نمبر 4 دیکھیں آپ، ہاؤ ڈیڈ ہی اسپینڈ ہز سمر ہالیڈیز، وہ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں کیسے گزارا کرتا تھا؟ اسپینڈ کا مطلب گزارنا. دا سمر ہالیڈیز ور اے لانگ پیریڈ آف بلس، BLISS، بلس کا مطلب ہوتا ہے نعمت. گرمیوں کی جو چھٹیاں تھیں وہ ایک بہت لمبا پیریڈ تھا نعمت کا. ہی اسپینڈ ہز سمر ویکیشن، وہ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارا کرتا تھا ان ہز ولیج، اپنے گاؤں میں. یہاں پہ آپ کو ایک ٹپ بتاتا ہوں ایک اور. کبھی بھی ویکیشنز نہیں لکھتے کہیں بھی، ہمیشہ کیا لکھتے ہیں؟ ویکیشن. ایس نہیں آتا، اس لیے کبھی بھی آپ رائٹنگ میں اسٹوڈنٹس غلطی نہ کریے گا ایس لکھنے کی. انگلش میں ویکیشن کا مطلب چھٹیاں ہوتی ہیں، سمر ویکیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. آئی ایم شیور کہ آپ کو آپ کے نالج میں یہ اضافہ ہے. ہی اسپینٹ ہز سمر ویکیشن، وہ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارا کرتا تھا ان ہز ولیج، اپنے گاؤں میں، ود ہز گرینڈ پیرنٹس، اپنے دادا جان دادی جان کے ساتھ، اپنے ددیحال میں، ود ہز گرینڈ پیرنٹس، اپنے دادا ابو دادی اماں کے ساتھ. ہی پلیڈ کرکٹ ان جولائی سن شائن، وہ جولائی کی دھوپ میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا. ہی انجوائڈ دیز ڈیز ویری مچ، وہ ان دنوں کو بہت زیادہ انجوائے کرتا تھا. اسٹوڈنٹس کے جو 5واں کویسچن ہے نا جو ابھی میں شروع کر رہا ہوں، بلیو می یہ کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے بڑا دیکھا ہے جی اس کویسچن کو پیپرز میں. کویسچن نمبر 5 کو وشز کہتے ہیں خواہشات کو. وشز ڈونٹ کم ٹرو ان دس لائف، اس زندگی میں خواہشات پوری نہیں ہوتی. رائٹس ڈیچز لکھتا ہے. ڈیچز کیا لکھتا ہے؟ اس زندگی میں خواہشات پوری نہیں ہوتی.
وٹ آر دا تھنگس ہی لانگ فار, وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جس کی وہ خواہش کرتا تھا بٹ کوڈ ناٹ ہیو, لیکن اسے ملی نہیں تھی. اور آنسر ہے ہی وش ٹو گیٹ اے ٹرائیسیکل ان ہز ارلی چائلڈہڈ, اس نے خواہش کی تھی کہ وہ ایک 3 پہیوں والی سائیکل حاصل کرے اپنے ابتدائی بچپنے میں. اینڈ لیٹر اے بائیسیکل, اور بعد میں ایک سائیکل, یہ اس نے خواہش کی تھی, اسے ملی نہیں تھی. ہی وش ٹو گیٹ آئس کریم, وہ آئس کریم حاصل کرنا چاہتا تھا. اینڈ سویٹ, اور مٹھائی فری آف کاسٹ, بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی قیمت ادا کیے, مفت. وہ کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ آئس کریم حاصل کرنا چاہتا تھا اور مٹھائی حاصل کرنا چاہتا تھا. ہز وشز ڈیڈنٹ کم ٹرو, اس کی یہ خواہشات پوری نہیں ہوئی. اینڈ مائی اسٹوڈینٹس اینڈ ویورس, اینڈ آف ٹرم کا لاسٹ کوشچن, وٹ ڈیڈ ہی ڈو ود ہز پاکٹ منی, ڈیچز اپنی پاکٹ منی کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ ہی کیپٹ ہز سیونگز ان منی باکس, وہ اپنی بچت, سیونگز ہوتا ہے, جس طرح میں نے بتایا نا ویکیشنز نہیں ہوتا, اس طرح سیونگ نہیں ہوتا کبھی بھی لفظ, ٹھیک ہے. حالانکہ آپ دیکھیں مختلف جگہوں پہ بینکس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ, یہ غلط ہے لفظ. ہمیشہ انگریزی زبان میں لفظ ہوتا ہے سیونگز, آگے ایس لازمی آتا ہے, سیونگ کوئی لفظ نہیں ہوتا, رائٹ. ہی کیپٹ ہز سیونگز, وہ اپنی بچت رکھا کرتا تھا, ان منی باکس, ایک منی باکس میں, بیکاز, کیونکہ ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو اسپینڈ ہز پاکٹ منی, کیونکہ اسے اپنی پاکٹ منی کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی. عام طور پہ آپ نے دیکھا پاورٹی جہاں پہ ہوتی ہے, جہاں پہ غربت ہوتی ہے, وہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں, یہ ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی. تو اسٹوڈنٹس, یہ آپ نے پڑھا ابھی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آئیں. اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے گا. اس پوری ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے بہت شکریہ جی.